الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون حضرات محترم، ہم میں سے ہر انسان یہ بات جانتا ہے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شرف اور عزت اگر کسی کو بخشا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے کہ یہ شرف ہمیں کس بنیاد پہ ملا تھا کہ جب اس کائنات میں حضرت انسان نہیں تھا تو سب سے زیادہ شرف والی مخلوق فرشتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنا ارادہ ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے، جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جب اللہ نے اظہار کیا نا کہ ایسا انسان ہوگا جس کے اندر نیکی اور برائی دونوں قوتیں موجود ہوں گی، تو فرشتوں نے آگے سے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایک ایسی شخصیت کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اگر تسبیح کی بات ہے تو ہم آپ کی کر رہے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
اور آپ کی پاکیزگی بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت بے شک اس ساری کائنات کے مالک ہیں، خالق ہے، مطلق العنان حکمران ہیں۔ اگر وہ اپنی بات کی دلیل نہ بھی دیں تو ہمارے لیے اسے ماننا لازم ہے، لیکن اللہ کبھی بھی بے دلیل بات نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ اپنی عبادت کا بھی کہا تو پہلے دلائل دیے کہ میں کیوں حق رکھتا ہوں کہ میری عبادت کرو۔ اسی طرح فرشتے بے شک اللہ کی مخلوق تھے، اللہ نے ان کے سامنے خود بات رکھی کہ میں انی جاعلک فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا۔ اب اللہ نے ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا تھا کہ یہ واقعتاً تم سے افضل ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اب اللہ فضیلت اور برتری ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اسماء کا، ناموں کا، کلہا، سارے نام بتائے کہ یہ فلاں چیز یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پہلے فرشتوں سے پوچھا۔ فقال، اللہ رب العزت فرمانے لگے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے، قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جس چیز کا تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں، علم ہی نہیں دیا، ہمیں اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر اللہ نے اس کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے تو قال الم اقل لکم، اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر غیب و حاضر چیز کو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، یعنی جو تمہارے من کے اندر ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کو فضیلت کس بنیاد پہ ملی؟ علم کی بنیاد پہ، کہ اللہ رب العزت نے علم کی بنیاد پہ فرشتوں پہ فضیلت انسان کو عطا کی کہ یہ اسے جو چیز معلوم تھی وہ چیز فرشتوں کو معلوم نہیں تھی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک انسان کے لیے اور خصوصاً ایک مسلمان کے لیے علم کا حصول اتنا ضروری ہے کہ اس کا سانس لینا اتنا ضروری نہیں جتنا علم کا حصول ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقام پہ فرمایا، وَمَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ایک وہ شخص جو علم رکھتا ہے، ایک وہ شخص جو علم نہیں رکھتا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جس طرح دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں، وَمَا يَسْتَوِي الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُ، جس طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، اسی طرح ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے ایک
انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے. کب سے کب تک؟ کہا ماں کی گود سے لے کر لحد قبر میں داخل ہونے تک انسان کو علم کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور میرے عزیز بھائیوں، لمبی بحث میں نہیں پڑتے، ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں. چونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے حبیب کریم کو 40 سال کے بعد جب پہلی وحی عطا کی، اس میں سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ آپ جو معاشرے کا ماحول تھا اسے پسند نہیں کرتے تھے. یہ ایک فطرت ہوتی ہے، اللہ نے جسے نبوت سے نوازنا ہوتا ہے اس کی فطرت میں اللہ برائی سے نفرت ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیں، ہم ایک انسان کی حیثیت سے بعض اوقات برائی میں آلودہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض اوقات زیادتی کر دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ لیتے ہیں. لیکن نبی کریم کی 40 سال زندگی میں ان کاموں میں ایک کام بھی نہیں ہوا تھا. اور آپ نے یہ چیلنج کیا تھا اپنی قوم کے سامنے، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، کوئی ایک بات بتاؤ میں نے کسی کو گالی دی ہو، میں نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہو، میں نے کسی کے ساتھ کسی کا مال رکھا ہو، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہو، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا. ہمیشہ بچپن سے لے کر آج تک آپ کو سچا بھی اور امانت دار بھی پایا. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں یقین جانیے رسول اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی، یا انبیاء کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی. جو دنیا میں کہتا ہے نا فلاں صادق امین ہے، وہ جھوٹا ہے خود، کیونکہ اللہ نے اپنی نبیوں کی عصمت کے تحفظ خود کیا ہوتا ہے. اللہ نے ان ساری چیزوں سے اپنے انبیاء کو بچایا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے معاشرے کے اندر، لوگ ننگا کعبے کے اندر بھی آتے تو ننگا طواف کرتے. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ننگا طواف کیوں کرتے تھے؟ یہ آج میرے اور آپ کے منہ پہ بہت زبردست تھپڑ ہے. وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ اللہ پہ وہ ایمان نہیں اس طرح رکھتے تھے جس طرح رکھنا چاہیے تھا. لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ جو شخص حرام کا لباس پہنتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں کس طرح داخل ہوگا. اس لیے وہ اپنے کپڑے جن کے متعلق انہیں شک تھا کہ یہ رزق حرام سے ہیں، وہ اتار کے اندر جاتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. بے شک سوچ غلط ہی تھی کہ ننگا جانا یہ ایک بیہودہ عمل تھا، لیکن ان کی یہ سوچ دیکھیں کہ حرام کے مال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گا. یہ ہمارے لیے جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے. جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں ان چیزوں سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی. بالآخر آپ نبوت ملنے سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ آپ نے شہر کو چھوڑا اور مکے کے باہر ایک پہاڑ ہے جسے آج جبل نور کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہتے ہیں. نبی کریم اس میں جا کے بیٹھ گئے. اب یہاں آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ مکے کے چاروں اطراف پہاڑ ہیں، آپ نے اس پہاڑ کو کیوں منتخب کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش کا ثبوت ہے کہ آپ بیت اللہ کو سے الگ بھی نہیں ہونا چاہتے تھے اور ایسی جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں ان لوگوں سے بھی الگ رہیں. اور پورے مکے کے اندر جتنے پہاڑ ہیں ان میں صرف ایک غار ہے، اگر آپ اس میں بیٹھیں تو بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے. نبی کریم نے اس غار کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ آپ وہاں بیٹھے بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرتے تھے. اور آج بھی آپ چاروں طرف بہت بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں. اس طرف سعودی حکومت عمارتیں نہیں بنانے دیتی، کعبہ کی
صحن میں ایک خاص زاویے پہ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو وہ غار نظر آئے گی. آپ غار کے اندر بیٹھ کے دیکھیں گے تو آج بھی بیت اللہ نظر آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور الگ تھلگ بیٹھے وہیں پہ رہتے. آخر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخصیت داخل ہوئی. اس نے آتے ہی آپ کو پکار کے فرمایا اقرا، آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر کہا اقرا، آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا. اس نے آپ کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے زور سے دبایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اور پھر اس نے کہا اقرا، پھر میں نے کہا ما انا بقاری. پھر چوتھی مرتبہ جب اس نے اس طرح اتنی زور سے دبایا تو اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں اس کے کہنے پہ پڑھنے لگا. 5 آیات جو پہلی سب سے پہلی وہی اتری وہ اس علم کے متعلق تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھیے. اس کا مطلب ہے کہ علم کے حصول کا آغاز اللہ کے نام سے ہوگا تو وہ علم ہے. جس علم کے حصول میں اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے اس علم کا حصول بے فائدہ ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے ایک جمے ہوئے لوتھڑے خون سے پیدا کیا. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو سب سے زیادہ عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے قلم کے ساتھ تمہیں پڑھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو یہ قلم کے ذریعے وہ کچھ دیا وہ جو نہیں جانتا تھا. یہاں ایک بات آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں. یہ کائنات میں جو کچھ آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور جو کچھ نہیں دیکھتے ہیں، جو صرف سنا ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے صرف حکم سے بنایا. اس کے متعلق قرآن میں یہ لفظ آتے ہیں، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں صرف کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتا ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی. ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی تھی وہ قلم تھا. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کے ذہن کو جلا بخشنے کے لیے، اس کے ذہن کو کھولنے کے لیے، اس کے ذہن کو بینا کرنے کے لیے، اس اندھے ذہن کو آنکھیں مہیا کرنے کے لیے اللہ نے قلم اپنے ہاتھ سے بنایا. دوسری چیز جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی وہ جس عرش کے اوپر اللہ کی ذات مطہرہ جو ہے مستوی ہے، اس عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اور تیسرا میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اور چوتھا اللہ نے ہمارے رہنے کے لیے ایک جنت تیار کی جسے جنت عدن کہتے ہیں، اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے اس کی عزت و عظمت کا رستہ دکھانے کے لیے تھی وہ علم تھا. اللہ نے علم دینے کے لیے قلم دیا. کہا علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان نے اللہ نے قلم بنایا اور انسان کو اس سے وہ کچھ سکھایا جو پہلے نہیں جانتا تھا. میرے بھائیو یہاں پہ یہ یاد رکھیں، اللہ انسانوں کو انسانوں کی خدمت میں بٹھا کے پڑھواتے ہیں، لیکن انبیاء کو اللہ خود پڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا. کسی بھی معاملے میں آپ کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی وحی تھی. آپ کی زبان مطہرہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی، جو بھی نکلتی اللہ کی طرف سے وہی ہوتی۔ آپ کی زبان سے جو علم کی بات ہوتی، دنیا کے سارے علماء، دنیا کے سارے اتقیاء، آپ کے قدموں کی دھول، نبی کریم کو جو اللہ نے علم دیا وہ دنیا میں کسی کو نہیں۔ اور آج جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، آج جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ نبی مکرم کی تعلیم کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا۔ اس کے نام کے ساتھ پڑھو، اور یاد رکھیں علم کے متعلق یہ یاد رکھیں، علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا۔ وہی علم انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، نقصان کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ وہی علم انسان کے لیے ترقی اور عروج کا سبب بھی بن سکتا ہے اور اسے تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ اللہ سے ان باتوں کی دعا مانگا کرتے تھے۔ 5 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے، ان میں ایک علم ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، جو فائدہ مند نہ ہو میرے لیے یا میں لوگوں کے لیے فائدہ مند نہ بن سکوں، ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ ومن نفس لا تشبع، ایسے جسم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک نہ مرے، کمینہ جسم، ہر وقت لالچ بھری نظروں سے لوگوں کو ہی دیکھتا رہے، اے اللہ ایسے جسم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تو رد کر دے، تو کہے تیری دعا کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، تیری دعا کی طرف میں التفات ہی نہیں کرتا، اے اللہ ان باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اسی طرح اسی علم کے متعلق اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، 3 چیزوں کا سوال کرتے اللہ سے۔ اے اللہ ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع مند ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، پلید رزق کا نہیں۔ رزقا طیبا وعملا متقبلا، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، وگرنہ ساری زندگی انسان کرتا رہے اللہ قبول نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی علم 2 قسم کا ہے، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع۔ نبی کریم نے ایسے علم کا سوال کیا تھا جو نافعاً نفع مند ہو، اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو علم نفع نہیں دیتا، جو فائدہ نہیں پہنچاتا میری ذات کو یا دوسروں کو، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن یہ علم جو ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ انقطع عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ الا ثلاثۃ، 3 قسم کے عمل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کون سے ہیں؟ کہا نمبر 1، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ایسا عمل جو اپنی زندگی میں کرتا رہا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ کہا وہ عمل اس کے مرنے کے بعد بھی، وہ کام، وہ کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، ہسپتال بنوا دیا، یا لوگوں کے فائدے کا کوئی کام صرف دین کی محبت میں کر دیا،
تو اللہ رب العزت اس کا اجر اسے دیتے رہیں گے جب تک وہ کام چلتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، یہ وہ صدقہ ہے جو اس کے لیے جاری ہمیشہ رہتا ہے۔ دوسرا ولد صالح یدعو لہ، اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اسے نیک بنایا، اسے نمازوں پہ لگایا، انہیں دعائیں سکھائی، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنایا۔ جب بھی اس کے بچے اس کی مغفرت کی دعا مانگیں گے اللہ اس کو اجر دیتے رہیں گے۔ یہ ہے احسان و ثواب۔ پھر تیسرا فرمایا ایسا علم جو کسی کو دے گیا جس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا، اسے دنیا اور آخرت کی خیر ملتی رہی، تو یاد رکھیں وہ علم بھی اس کے لیے ہمیشہ فائدہ مند رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم، ایک قاری قرآن، ایک عالم مدرس جو لوگوں کو دین کا علم ساری زندگی پڑھاتا رہا، اس کے ویسے نمازاں، روزے، فرائض کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے، وہ پریشان ہوگا، مجھ سے تو بہت زیادہ لوگ عمل لے کے آئے، میرے پاس کیا ہے؟ اچانک وہ دیکھے گا چاروں طرف سے جس طرح سامن بھادو کے بادل آتے ہیں، نیکیوں کے انبار چاروں طرف بادلوں کی طرح آئیں گے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو کے پوچھے گا یہ کس کے عمل ہیں؟ تو اسے بتایا جائے گا یہ تیرے ہیں۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا میں نے تو نہیں کیے۔ کہا تیرے علم پڑھانے یا تیری دعوت کی وجہ سے جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، آج ان کے عمل کا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا، اور جتنا بدلہ انہیں مل رہا ہے اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اس لیے کسی کو علم دینا، کسی کو بھلائی کی بات بتانا، اسی لیے پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم سارے عالم دین بن جاؤ، بلکہ کہا بلغوا عنی ولو آیا، تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو کسی کو سنا دیا کرو۔ تو یہی وہ علم ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں علم کیا ہے، کسے علم کہیں گے؟ عربی کا قدیم مقولہ ہے العلم علمان، علم دنیا میں صرف دو ہیں۔ نمبر ایک علم الادیان، دین کا علم، دوسرا علم الابدان، بدن کا علم یعنی حکمت، ڈاکٹرز، یہ بیالوجی کا علم، یہ دو علم ہیں۔ باقی جتنے ہیں یہ فنون ہیں، ان سے انسان صرف دنیا حاصل کر سکتا ہے، دنیا کے دن اچھے گزار سکتا ہے۔ کیمسٹری ہمیں آخرت میں فائدہ نہیں دے گی، ریاضی ہمیں آخرت میں کوئی ہماری معاونت نہیں کرے گی، الجبرا ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اگر آخرت میں ہمارے لیے کوئی چیز دنیا اور آخرت کا نفع کا سبب بن سکتی ہے تو وہ دین کا علم ہے، اور یا بدن کا علم ہے جس میں انسان کی اس کی تکلیف، اس کی اذیت کے اندر اس کی مدد کرنی اور اسے خیر اور اچھائی اور بھلائی کی طرف لانا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے بھلائی کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ رب العزت نے ایک حکم تو خود دیا، وہ حکم ہے سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 122۔ اللہ نے جتنے مسلمان ہیں انہیں یہ حکم دیا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ مومن سب کے سب تو نہیں نکلیں گے، لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم میں سے ایک گروہ ضرور ہمیشہ رہنا چاہیے جو دین کی فہم، دین کی سمجھ کو حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا، جب یہ پڑھ لیں، دین کا علم حاصل کر لیں تو پھر واپس پلٹیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اپنی قوم کے اندر آ کے ان کی اصلاح کرے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ جماعت رہے گی تو مسلمان خیر پہ رہیں گے۔ جب یہ جماعت ختم ہو جائے گی، نبی کریم نے فرمایا قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کس طرح اٹھایا جائے گا؟ کیا لوگوں کے سینوں سے ختم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، علماء یکے بعد دیگرے فوت ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ایسے لوگوں کو لوگ اپنا امام بنا لیں گے جنہیں نہ حرام و حلال کی تمیز ہوگی، نہ کوئی اس کا علم ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہی کے رستے پہ چلائیں گے۔ تو ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں، جب تک معاشرے کے اچھے گھرانوں کے اندر، اچھے سے مراد
سٹیبل گھرانوں کے اندر. ویسے تو سارے انسان ہی اچھے ہیں, سارے انسان برابر ہیں, مال کی بنیاد پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن جب معاشرے میں اثر رسوخ والے لوگ اور منصب دار لوگ اور اچھے سٹیبل لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھاتے رہے, یہ دین سر بلند رہا. جب ہم نے اس رستے کو چھوڑ دیا, دین غربا کے ہاتھ میں آ گیا. اس میں پھر اکثر لوگوں نے صرف اسے اپنے کاروبار کے لیے استعمال کیا ہے. ایسا علم کا حصول بدترین ہے اور ایسا عالم بدترین ہے جو اس علم کو صرف اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں اس سے معاش حاصل کروں گا. اس علم کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے. اور میرے بھائی دیکھیں, جن ائمہ کے نام صدیوں سے زندہ ہیں وہ کن گھرانوں کے لوگ تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کپڑے کے تاجر تھے, لیکن ساتھ علم پڑھا, اور دنیا میں بہت سے لوگ ان کی ہدایت کا سبب بنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے تاجر تھے, اور اتنی پراپرٹی چھوڑی, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی. آج ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ یاد رکھیں, علم اس گھرانے میں آتا ہے جو امام بخاری کے والد کی ذہنیت رکھتا ہو. امام بخاری کے والد رحمہ اللہ, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے اثاثے جو ہزاروں دینار, یعنی 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے, ہزاروں دینار جنہوں نے ترکہ چھوڑا, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے سارے مال کے اندر 1 درہم, یہ دینار سے چھوٹا سکہ, یہ چاندی کا سکہ تھا, 200 درہم 52.5 تولے چاندی بنتی ہے, یعنی 1 درہم بھی حرام تو دور کی بات ہے, شک والا بھی نہیں ہے. ان کی اولادیں, انہوں نے پھر رسول اللہ کے دین کو پڑھا, رسول اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا, اور آج صدیاں گزر گئی, ہم نے شاید کبھی نقشے میں بھی بخارا نہ دیکھا ہو کہاں ہے. بخارا کا رہنے والا یہ شخص اٹھا, یہ پوری دنیا گھوما, اور پوری دنیا گھوم کے اللہ کے رسول کا علم حاصل کرتا رہا. بالآخر انہوں نے ایک کتاب مرتب کی. وہ بھی کس طرح کی؟ اللہ کے نبی کی قبر مطہرہ کے پاس بیٹھ کے, کبھی بیت اللہ کے پاس بیٹھتے, اور رات کو ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے, اللہ سے خیر کو طلب کرتے. اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اے اللہ, میں قدرت نہیں رکھتا, تو رکھتا ہے, تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, اور تو غیب کی باتوں کو جانتا ہے. اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی. اے اللہ, یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں, اگر یہ میری دنیا آخرت معاش کے لیے بہتر ہے تو میرا مقدر میں کر دے, اگر یہ میرے لیے خیر نہیں تو اللہ مجھے اس سے پھیر لے. تو میرے بھائیو, انہوں نے جو کتاب لکھی, آج 12 صدیاں گزر گئی, لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین دین کی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے, الجامع الصحیح ہے. یہ وہ لوگ تھے جو بڑے گھروں سے پیدا ہوئے, مال و دولت کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا, علم پڑھا اور دنیا میں علم کو پھیلانے کا سبب بنے. کیا ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جن کو بلا کے کہا جائے تو فلاں قاری قرآن کا بیٹا ہے, باپ ہے, تو فلاں عالم دین کا باپ ہے, تو فلاں حافظ قرآن کا باپ ہے, تو فلاں متوکل انسان کا باپ ہے, تیرے بیٹے کی وجہ سے میں تیری خطاؤں کو معاف کر کے جنت داخل کر دوں. میرے بھائیوں, دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو انسان کو جنت کی راہ پہ لگا دے سوائے اس دین کے علم کے, جو انسان کو بلند کر دے.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن کریم سورت مجادلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایماندار ہیں تم میں سے اللہ بعض کو بلند کرتا ہے، عزت اور شرف دیتا ہے۔ کیسے؟ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے علم کے ذریعے تمہارے درجات بنائے ہوئے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے ہمارے درجات نہیں ہے، مال کی وجہ سے ہمارے درجات نہیں ہے، ہماری کتنی ملیں ہیں ہمارے درجات اس وجہ سے نہیں ہیں۔ ہمارے درجات اللہ کی نظروں میں اگر بنیں گے تو وہ علم کی وجہ سے بنیں گے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ اکبر، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے خیر دینا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک تو وہ جن کے لیے لازم ہے، وہ ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو علم کا حصول الف سے لے کر یا تک سارے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ولی پھر آ کے اپنی قوم کو ڈرانے کا سبب بنے۔ اور ایک ہر مسلمان اس کا پابند ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم ہے عقیدے کا، کہ ہمیں پتہ ہو ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارا اور رب کا تعلق کیا ہے، اللہ کی ذات کی حیثیت کیا ہے، ہم اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرا، اللہ نے ہم پہ فریضہ کیا کیا عائد کیا ہے، ہمیں اس فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا ہے، لازمی فرض ہے ہم پہ کہ ہم اسلام کے اصول تجارت کو سیکھ کے بازار میں جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا کے تجار کو ملتے، انہیں پوچھتے اسلامی اصول تجارت میں یہ کام ایسا ہو تو کیا ہوگا۔ اگر کسی کو نہ پتا ہوتا تو آپ اسلامی مملکت کے بازاروں سے ان لوگوں کو اٹھا دیتے جن کو اسلام کے اصول تجارت کا پتہ نہیں ہے، اسے تجارت کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ایک مزدور کو پتا ہو کہ اسے بحیثیت اجیر، ایک مزدور کی حیثیت اسلام اس سے قیاد قاضی کرتے ہیں۔ اگر وہ مالک ہے تو ایک آجر کی حیثیت سے، اجرت دینے والے کی حیثیت سے اسلام اس سے کیا تقاضا کرتے ہیں، یہ ہم پہ فرض ہے۔ کم از کم ہم اپنے معاملے میں تو ہمیں اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے۔ کم از کم ہمیں اپنا ایک صنعتکار کی حیثیت سے، ایک ملازم پیشہ کی حیثیت سے ہمیں علم ہونا چاہیے اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اندھے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ کی نظروں میں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ضروری امر ہے کہ ہم علم کے حصول کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آج یہی ہمارے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کسی جنازے پہ جائیں تو بہت سے بھائی پوچھتے ہیں نمازی جنازہ نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ بھائی اللہ کے بندے یاد کریں، اور کیا کرنا ہے؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، یقین جانیے اگر بندہ عزم کر لینا۔ ہمارے یہاں تقریباً 2-3 سال سے ایک بھائی ہیں یہیں پہ نمازی ہیں، بالکل ان پڑھ، لکھا ہوا، ہاں ماشاءاللہ کام ان کا اچھا ہے، لکھا ہوا بل نہیں پڑھ سکتے، وہ بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے کاٹ لیں، لیکن جب اس بندے نے تحیہ کیا اب اس کو نماز، اس کے بعد کے اذکار بلند آواز سے پڑھتے ہوئے دل خوش اچھل جاتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی، ایک ایک لفظ کو کئی دن یاد کرتے رہے، اور بالآخر نماز بھی خوبصورت۔ یقین جانی ان کی نماز دیکھ کے اپنے آپ کو شرم آتی ہے کہ اللہ کے بندے نے کس طرح اپنے آپ کو اچھا کیا۔ اس طرح ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی نمازوں کو درست کرے۔ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی، مجھے قنوت وتر نہیں آتی، مجھے فلاں دعا نہیں آتی، میں سجدے کی تسبیحات کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ یہی تو رسول اللہ نے کہا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ زندگی بڑی لمبی ہے، ہم زندگی کا ہر فن سیکھتے ہیں،
تو اللہ کا دین کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ابھی میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، اگر ایک بندہ قرآن نہ پڑھا ہو تو کیا وہ اردو میں لفظ پڑھ لے ترجمہ؟ بھئی کیوں؟ جتنے زندگی کے سانسیں ہیں ان دنوں میں جتنے لفظ سیکھ لو گے شاید اسی وجہ سے رب راضی ہو جائے. ہم پھر عذر تو نہیں نہ کر سکیں گے. یہ تو اللہ کو کہیں گے اللہ میں نے سیکھنے کی کوشش کی، اور اللہ سیکھنے والے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بوڑھا آدمی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، زبان پہ نہیں چڑھتی، بار بار پڑھنے سے غلط لفظ نکلتا ہے، اللہ اس کی اس محنت، اس کوشش، اس جد و جہد پہ اتنا خوش ہوتا ہے. عام آدمی کو جتنا ثواب ملتا ہے اللہ اس سے دگنا اسے دیتے ہیں. ایک وہ پڑھ رہا ہے اور غلط لفظ نہ نکلنے کے باوجود وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اسے دگنا اجر دیتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ بھائی بند کر دو قرآن جی، غلط پڑھتے ہو اور گناہگار ہو جاؤ گے. بھائی نہیں گناہگار ہوگے، اللہ نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا، ہم سیکھیں جتنا سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں مہد سے لے کر لحد تک، مہد ماں کی گود ہے، لحد قبر ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. آج ہمارے لیے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے. جی یہ دنیا کا سب سے جاہل انسان ہے، چاہے وہ ممبر پہ کیوں نہیں کھڑا، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنے بڑے انسان، مصر سے ایک آدمی آیا اور آ کے ڈھونڈتا ہے مالک بن انس کون ہے. لوگوں نے کہا وہ مسجد نبوی میں وہ بیٹھے ہوئے. ان کے پاس جا کے کہا اے امام وقت میں کچھ مسائل دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا. انہوں نے کہا پوچھو. جو آتے تھے بتا دیے، جو نہیں آتے کہے مجھے ان کا علم نہیں ہے. وہ کہنے لگا اتنا نام سنا تھا، آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، عجیب بات کر رہے ہیں آپ. یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے. کہنے لگے جاؤ مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو مالک بن انس کو اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، لوگ میری جہالت سے بچ جائیں. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. ہم چھوٹے برتن ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. اس لیے جب کوئی انسان یہ سمجھے کہ جو میں ہوں وہ ٹھیک ہوں، مجھے کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا بے عقل انسان ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ، ہم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھیں ہم سب کا نبی تو ایک ہے نا، ہم سب کا رب ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے. تب تک ہم اسی طرح مختلف رہیں گے جب تک خود نہیں کھولیں گے. جب ہم اسے خود پڑھنا شروع کر دیں گے، یقین مانیے بہت سی باتوں پہ اختلاف ہمارے ختم ہو جائیں گے. ہم کہتے تو ہیں قرآن ہمارا ایک ہے، لیکن کیا قرآن کے احکامات کو ہم سمجھتے ہیں؟ اور یقین جانیے اس کے لیے آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح پہلے لوگ مہینوں کا سفر ایک ایک حدیث کے لیے جو ہے کرتے تھے، اب تو کتابوں کی شکل میں، ان کے تراجم کی شکل میں آپ کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے سب کچھ. اگر آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے علم کے حصول کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے. یاد رکھیں انسان پڑھتا اسی لیے ہے کہ بڑا بنے، بڑا سمجھا جائے. تو اللہ رب العزت جسے بڑا سمجھتے ہیں وہ سن لو. اللہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک سفر پہ جاتے ہوئے مکہ کے قریب سے گزر رہے تھے. مکہ کے گورنر کو پتہ چلا کہ سیدنا عمر فلاں رستے سے جا رہے ہیں. ان سے ملنے کے لیے بھاگے، اپنا گھوڑا سر پر دوڑایا اور اپنے پیچھے ایک غلام کو جو ہے وہ اپنا نائب مقرر کر دیا، مکے کا گورنر بنا دیا، قائم مقام. جب وہ حضرت عمر سے ملے، باتیں ہوئیں تو حضرت عمر نے سوال کیا
مکے میں کس کو اپنا قائم مقام بنا کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابن ابزا کو. کہنے لگے ابن ابزا کون ہے جسے میں نہیں پہچانتا؟ کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. کہا ایک غلام کو اپنا قائم مقام بنائے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین غصہ نہ فرمائیے، مکے کے اندر قرآن کا علم اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور علم فرائض کے متعلق لوگ اس سے آ کے پوچھتے ہیں. سیدنا عمر گڑ گڑا کے رونے لگے. آج مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اے مکے کے قریشوں کے سرداروں، ان کی اولادوں، آج ایک غلام تم پہ اس لیے گورنر بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت دیں گے اور بہت سے لوگ ذلیل ہو جائیں گے. آج ایک غلام تمہارا گورنر اس لیے بنا ہے کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے. اور یاد رکھو آج بھی اللہ کا قانون یہی ہے، اس قرآن کو سر بلند کر لو، اس قرآن کے ساتھ تمسک کر لو، اس قرآن کو اپنا بنا لو، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا. اللہ کی کلام کو سینے سے لگا لو، اللہ تمہیں اپنے سینے سے لگا لے گا. اللہ کی کلام کو بلند کر دو، اللہ تمہیں دنیا میں عزت عطا کر دے گا. آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارا بھائی، ہماری بہنیں، بیٹیاں، وہ یونیورسٹیوں میں انہوں نے جو ہے بیچلر کی ڈگریاں ہیں، ان کے پاس ماسٹر ڈگریاں ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں. اگر نہیں ہے تو قرآن کی ڈگری نہیں ہے، اگر ان کے سینے میں نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ گزارشات کرنے کا مقصد ہمیں اپنے دل کو ابھارنا ہے کہ ہمیں دین کے علم کے حصول کے لیے زندگی کی جس اکائی میں آپ کام کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن ہماری زندگی کا کچھ وقت جہاں عبادات کے لیے نکلتا ہے، صبح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے نکلتا ہے، ہمیں اللہ کی کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کلام کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے فرامین کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے. اور اپنے بچوں میں سے اپنے بچوں کو قرآن کی تحفیظ کے لیے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے پاس سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی. اللہ رب العزت اس حافظ قرآن بعمل انسان کی وجہ سے اس کے خاندان کے کئی لوگوں کو اللہ اس کی شفاعت کی وجہ سے معاف فرما دیں گے. اس لیے یہ دین کا علم ایسا ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہے، جو لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے رستے پہ لے جاتا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابو ذر، آپ کے دو صحابی ہیں حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں باب من العلم نتعلمہ احب الینا من 1000 رکعت تطوع. 1000 نفل پڑھنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ علم کے دروازے میں سے کسی دروازے پہ بیٹھ کے 2 لفظ سیکھ لو. آپ اس سے اندازہ کر لیں تو اللہ رب العزت جو ہے یہ خود فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھلائی کا اللہ ہمارے ساتھ ارادہ کر لے تو ہمیں دین کی سمجھ کے لیے نکلنا چاہیے، اپنی اولادوں کو اس رستے پہ نکالنا چاہیے. اللہ رب العزت، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں، اللہ اکبر، کہ کثیر بن قیس کہتے ہیں ہم دمشق کی مسجد میں ابو دردہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا ابا دردہ، اے ابو دردہ، انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں، لحدیث، ایک حدیث کے لیے، بلغنی، جو مجھے پہنچی ہے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کے پاس سے مدینہ منورہ سے دمشق آیا ہوں. یہ اگر گھوڑے پہ سفر کیا جائے تو 1 مہینے کا سفر ہے.
کہا میں اس لیے صرف آیا ہوں. کہتے ہیں حدیث تو میں تمہیں سناتا ہوں، پہلے یہ سن لو. نبی کریم نے فرمایا من سلکن یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جب کوئی آدمی دین کے علم کے حصول کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے، وہ اس طرح ہے وہ جس طرح جنت کے رستے پہ چل کے جا رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینے سے دمشق ہی جائیں، آپ گھر سے نکل کے مسجد میں آئیں قرآن کے چند الفاظ سیکھنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، قرآن ناظرہ پڑھنے کے لیے، قرآن کی کچھ صورتیں اپنے سینے میں ضبط کرنے کے لیے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین کو سننے کے لیے. تو یہ جنت کا رستہ ہے. پیارے نبی نے فرمایا، پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. جو علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور بے شک جو علم حاصل کر لیتا ہے، جسے چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. جو علم کو حاصل کر لیتا ہے، آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، زمین پہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے، سمندروں میں جتنی مچھلیاں ہیں، وہ اس عالم دین کے لیے اللہ سے استغفار کرتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے دے. پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ. ایک عالم دین کی ایک عبادت کرنے والے پہ فضیلت یہ ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. جس طرح 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پہ فضیلت ہوتی ہے، اس طرح ایک عالم دین کو دوسرے پہ فضیلت ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. لوگوں، یہ علماء ہی تو جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. نبی اپنی وراثت میں درم و دینار نہیں چھوڑتے. وَرِّثُوا الْعِلْمَ. انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ. جس نے اللہ کے نبی کی وراثت کو حاصل کیا، اسے بہت بڑی خیر کثیر مل گئی. سیدنا ابو ہریرہ ایک دن بازار میں آئے، لوگوں کو آواز دے کے کہنے لگے ایھا الناس، اے لوگو، مسجد میں جاؤ، اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ بھاگے ہوئے گئے، مسجد میں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ لوگ پڑھ آ رہے تھے. واپس آ کے کہنے لگے ہمیں یہ مذاق اچھا نہیں لگا. آپ نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ کون سا مذاق کیا ہے؟ کہا تم نے کہا اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو کہا کیا دیکھا ہے آپ نے مسجد میں جا کے؟ کہا کچھ لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، کچھ حدیث، کچھ درس دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، حرام و حلال کی تمیز بتا رہے ہیں. کہا اللہ کے بندو، یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے. تو میرے بھائیو، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر ہمیں بھی اپنی نبی کی وراثت چاہیے تو اپنے اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے علاقے پہ، اپنی اپنی مساجد میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، اگر پڑھا ہے تو کچھ آیات، کچھ صورتیں، کچھ پارے زبانی اپنے سینے میں حفظ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سینہ ایک خوبصورت محل کی طرح ہے، اگر تو اس میں قرآن کا کچھ حصہ ہے تو یہ ایک آباد گھر ہے، وگرنہ یہ بھوت بنگلہ ہے. اپنے سینوں کو بھوت بنگلہ نہ بنائیے، اس میں قرآن کا کچھ حصہ جمع کیجیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین کو یاد کیجیے. نبی آپ ان کو نہیں تو کم از کم ان دعاؤں کو یاد کر لیں جو رسول اللہ مانگا کرتے تھے اللہ سے. یقین جانیے ہماری ہزاروں دعاؤں سے ایک دعا جو نبی مکرم کی زبان مطہرہ سے نکلی تھی ہماری ہزار کروڑوں دعاؤں سے بہتر ہے. اگر ہم انہی کلمات کے ساتھ جو ہمارے پیارے نبی نے جن کلمات کے ساتھ اپنے رب سے مانگا، ہم انہی کلمات کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حاجتوں کو بھی پورا کر دے گا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم خود اپنی اولادوں کو اگر نہیں کر سکتے تو اپنے معاشروں میں ایسے لوگوں کو علم کے حصول کے لیے لائیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے شہر کے دو بہت عظیم عالم دین تھے، ایک حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ایک یہاں ماڈل ٹاؤن عثمانیہ مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے مولانا بشیر الرحمان.
یہ نورپور قلعہ دیدار سنگھ کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اس گاؤں کے رہنے والے دونوں بزرگ تھے۔ وہاں ہی ایک بزرگ تھے جو یہ لکڑی کا ترخانہ کام کرتے تھے، مولوی چراغ دین ان کا نام تھا، ان کی اپنی اس وقت اولاد نہیں تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، غریب گھروں کے بچوں کو اپنی کفالت میں لے کے مدارس میں داخل کروا دیتے۔ یہ دونوں بزرگوں کو وہ بزرگ ہی لائے تھے۔ اب مولوی چراغ دین ساری زندگی جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتے فوت ہو گئے، لیکن جو ذخیرہ چھوڑ گئے نا، وہ ایک اتنا بڑا محدث بنے حافظ عبد المنار نورپوری رحمہ اللہ، کہ ہزاروں لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ مولانا بشیر الرحمن رحمہ اللہ یہ بھی بہت اچھی خطیب تھے، بہت نیک انسان تھے۔ تو ان دونوں بزرگوں کو وہ لائے۔ اب دیکھیں جتنے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، جہاں ان علماء کو ان کی اجر ملے گا، ان کو پڑھانے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرما رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ میں سارا کچھ اس لیے کہا ہے کہ ہمارے دینی علوم کا تعلیمی سال شوال سے شروع ہوتا ہے، کل سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ترجمہ کلاس ہوتی ہے، بڑے لوگ آتے ہیں، ایک انتہائی محنتی اور اچھے عالم دین پروفیسر شیخ الحدیث محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ یہ پڑھاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ تقریباً آدھا سے پونا گھنٹہ کلاس ہوتی ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ہمارے استاد ہیں قاری عاصم صاحب، اور ان کے ساتھ دوسرے استاد ہیں جو بچوں کو ناظرۃ القرآن پڑھاتے ہیں، بچوں کو ترجمۃ القرآن پڑھاتے ہیں، دعائیں اذکار یاد کرواتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اور اسی طرح ہمارے تین شعبہ جات ہیں۔ ایک ہے تحفیظ القرآن، الحمدللہ 12 استاد ہیں ہمارے پاس، 108 بچوں نے پچھلے سال حفظ کیا تھا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تحفیظ کے لیے بھیجیں۔ ممکن ہے آئندہ یا اس سے اگلے سال آپ بھی ایک حافظ قرآن کے باپ ہو جائیں انشاءاللہ۔ اسی طرح شعبہ تجوید القرآن ہے، قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا اس طرح ہے جس طرح قیامت کے دن وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اسی طرح ایک شعبہ ہے علوم اسلامیہ کا، جہاں عالم دین بنتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمیں عموماً گلہ ہوتا ہے کہ علماء ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ آپ اچھے گھروں کے لوگ ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، جب انہیں معاش کی فکر نہیں ہوگی تو پھر ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ علم کے ان رستوں پہ خود بھی چلیں، اپنی اولادوں کو بھی چلائیں۔ یہی جنت کا رستہ ہے، یہی خیر کا رستہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت پہ انہی باتوں پہ فخر کریں گے۔ اللہ جن پہ فخر کریں گے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر